دوستو شروع کرتے ہیں آج کی کہانی۔ میں کبھی باپ نہیں بن سکتا، یہ وہ الفاظ تھے جو اظہر کے گھر والوں پر ہتھوڑا بن کر برسے۔ اس کی ماں، اس کی بہنیں جو آج تک کلثوم کو بانجھ بن کا تانا دیتی آئی تھیں، آج اظہر کے منہ سے یہ الفاظ سن کر سکتے میں آ گئیں۔ 4 سال پہلے اظہر اور کلثوم نے پسند کی شادی کی تھی۔ اظہر ایک پڑھا لکھا اور اچھی نوکری پر فائز قابل نوجوان تھا، جبکہ کلثوم کچھ زیادہ پڑھی لکھی نہیں تھی، لیکن پیار نے دونوں کو ایک کر دیا۔ شادی کے پہلے سال تو سوال و جواب نہیں ہوئے، لیکن جب دوسرا سال بھی گزر گیا تو رشتہ داروں میں چہمی گویاں شروع ہو گئیں۔ اظہر کی بہنیں بھی بہانے سے کلثوم کو اولاد نہ پیدا کرنے کے طعنے دے جاتی۔ کلثوم خود بھی پریشان رہنے لگی، منتیں مانگ، نفل پڑھ، دعائیں کر، کیا کچھ نہیں تھا جو وہ بیک وقت نہیں کر رہی تھی۔ شادی کو 3 سال گزر گئے۔ اظہر جیسے اب بھی اللہ پر بھروسہ تھا، لیکن اس کی ماں اپنی گود میں پوتے پوتیوں کی بہار کو ترسے جا رہی تھی۔ ایک دن اس نے فیصلہ کن انداز میں اظہر کو کہہ دیا کہ میں تمہارے لیے دوسری بیوی ڈھونڈوں گی، مجھے ہر حال میں اپنے پوتے پوتیاں دیکھنی ہیں۔ یہ آواز کلثوم کے کانوں میں پڑی تو وہ دہل کر رہ گئی۔ دل ہی دل میں ماں نہ بننے کی وجہ سے وہ بھی کسی حد تک بے چین اور پریشان تھی، لیکن اللہ کی رضا کے سامنے سب بے بس تھے۔ شادی کو 4 سال گزر گئے۔ اظہر کی محبت کلثوم سے ذرا بھی کم نہ ہوئی۔ کلثوم بھی اظہر سے محبت میں کمی نہیں لائی تھی، لیکن اظہر کی ماں اب باقاعدہ کلثوم کو بانجھ پن کے طعنے دینے لگی تھی۔ ایک رات کلثوم نے اظہر کو چیک اپ کروانے کا مشورہ دیا۔ آخر کچھ تو پتا چلے گا کہ مسئلہ آخر ہے کیا۔ پہلے تو اظہر نہ مانا اور اللہ کی مرضی کے سامنے ہتھیار ڈال دینے کو ہی ترجیح دی، لیکن کلثوم کے اصرار پر اظہر ایک دن ڈاکٹر کے پاس چیک اپ کروانے چلا گیا۔ لیبارٹری میں اظہر اور کلثوم دونوں کے خون کے اور دیگر کئی سیمپل لیے گئے۔ ہفتے بعد رپورٹ ملنی تھی۔ یہ ہفتہ کلثوم کے لیے مشکل ترین تھا، پل پل اس کے لیے کسی اذیت سے کم نہ تھا۔ دوسری طرف اظہر اب بھی